السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، آج سے ٹھیک 9 دن بعد پاکستان کے اندر عام انتخابات کا انعقاد ہوگا۔ ناظرین، یہ آپ کے اوپر، ہم سب کے اوپر، تمام جو پاکستان میں ہمارے سننے والے ہیں ان کے اوپر یہ ایک بنیادی ذمہ داری ہے، اور آئین پاکستان یہ ذمہ داری ڈالتا ہے کہ آپ نے اس دن گھر سے نکلنا ہے اور جا کے اپنا جو ووٹ ہے اس کا حق استعمال کرنا ہے۔ جس بھی پارٹی کو آپ سپورٹ کرنا چاہتے ہیں، وہ نون لیگ ہے، پیپلز پارٹی ہے، آزاد لوگ ہیں، پی ٹی آئی ہے، اینی پولیٹیکل پارٹی، جماعت اسلامی ہے، اے این پی ہے، جا کے ان کو ووٹ کریں۔ اور یہ جو ظاہر ہے اگلے 5 سال تک ہم یہ بات کرتے رہیں گے، یہ تنقید کرتے رہیں گے جناب اعلیٰ سیاستدان کیا کرتے ہیں، لہٰذا اس پارٹی کو چنیں جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کے لیے بہتر کام کر سکتی ہے۔ بنیادی مقصد اس پیغام کا یہ ہے کہ 9 دن کے بعد پورے پاکستان کے جو 12 کروڑ سے زیادہ ووٹرز ہیں ان کو باہر نکل کے پولنگ بوتھز کے اوپر جا کے وہاں پہ لائنوں کے اندر لگ کے اپنا جو حق رائے دہی ہے، اپنا جو ووٹ کا حق ہے اس کو استعمال کرنا ہے۔ تو آج سے ٹھیک 9 دن بعد جو ہے 8 فروری 2024 کو پاکستان کے اندر انشاءاللہ جو ہے انتخابات ہونے جا رہے ہیں۔ ناظرین، پروگرام کی طرف بڑھتے ہیں۔ آج 2 بڑی سٹوریز ہم نے پروگرام کے اندر شامل کی ہیں۔ ناظرین، ایک تو کل ہم ایک سٹوری ڈسکس کر رہے تھے، اس کو مزید ہم آگے لے کے چلیں گے، اور اچھا ہوا کل جو رات جو ہے ایک ٹیلی ویژن چینل کے اوپر آصف علی زرداری صاحب نے ایک ڈیٹیل انٹرویو دیا اور دوسرے ایک ٹی وی کے اوپر بلاول بھٹو زرداری صاحب نے، تو اب جو ہے ان کے بیانیے کے اندر ایک مماثلت ہمیں بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ مماثلت کیا ہے؟ ظاہر ہے ورسز پاکستان مسلم لیگ نون، وہ یہی سمجھتے ہیں کہ اس وقت مین ان کا جو اپوننٹ ہے، جو انتخابی اپوننٹ ہے، سیاسی جو ان کا اس وقت جن کے ساتھ ٹاکرا ہونے جا رہا ہے، وہ پاکستان مسلم لیگ نون ہے، اور وہ کیوں سمجھتے ہیں کہ آنے والے دنوں کے اندر ان کے پاس ایک بہتر چانس ہے ملک کے اندر حکومت بنانے کا، اس کے اوپر بات کریں گے۔ لیکن سب سے ناظرین پہلے آج کی ٹاپ سٹوری، سابق پرائم منسٹر بانی پی ٹی آئی اور ان کے جو وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب، ان کو ناظرین 10 سال کی سزا سنا دی گئی ہے۔ آج ہوا کچھ یوں کہ ظاہر ہے آپ دیکھ رہے ہیں کافی دنوں سے یہ کیس چل رہا تھا، اور یہ کیس جج ابو الحسنات محمد ذوالقرنین صاحب کی عدالت نے یہ کیس سنا، اور یہ سارے کا سارا جو کیس ہے ظاہر ہے جیل کے اندر ٹرائل ہوا۔ کہنے کو تو یہ اوپن ٹرائل ہے، لیکن ظاہر ہے جیل کے اندر وہ کچھ سیکیورٹی کے معاملات تھے، ان کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ سارے کا سارا وہاں پہ معاملہ چلا۔ یہ ایک اسپیشل کورٹ ناظرین بنا تھا، اور یہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت یہ سارے کا سارا مقدمہ چلا۔ ظاہر ہے ناظرین اس کیس کے حوالے سے ہمیں مختلف جو وکلاء کی آراء سامنے آ رہی ہے، اپنے جو پینلسٹ ہیں حسن ایوب اور چودھری غلام حسین صاحب، ان کی آراء آپ کے سکھیں گے، لیکن ظاہر ہے جس انداز سے اس کیس کو چلایا گیا، اور خاص طور پر پچھلے 3-4 دنوں کے دوران، کیا یہ جو بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی صاحب کے وکلاء کی جو لیک لسٹر پرفارمنس ہے، یا وہ وہاں پہ عدالت میں پہنچ نہیں پائے، تو پھر جو ہے کورٹ کو خود ہی جو ہے وہاں پہ ڈیفنس کونسل اپوائنٹ کرنے پڑے، اور ظاہر ہے جن کو بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی صاحب نے ماننے سے انکار کر دیا، تو بظاہر تو ہمیں یہی پتہ چل رہا ہے کہ وہ جو وکلاء تھے وہ پہلے ایک سائڈ پہ تھے، اور پھر دونوں سائڈوں سے، مطلب ڈیفنس کونسل بھی اور پروسیکیوشن جو ہے وہ دونوں جو ہے وہ ایک ہی سائڈ پہ ہمیں وہ ظاہر ہے گورنمنٹ نے اپوائنٹ کیے۔ تو یہ ایک الزام لگا، اور ظاہر ہے اس کے اوپر اعتراض اٹھایا گیا کہ جناب اعلیٰ اس کو ہم نہیں مانیں گے۔ اینی ویز آج یہ کیس اس کا فیصلہ ہو گیا ہے، 10 سال کی جو سزا دونوں حضرات کو۔ اور ظاہر ہے پہلے تو بانی پی ٹی آئی تو پہلے ہی الیکشن سے آؤٹ تھے، اگر میں غلط نہیں ہوں تو ایک جو ہے کانسٹیچوئنسی سے شاہ محمود قریشی صاحب کو سندھ میں ان کو اجازت ملی ہوئی تھی الیکشن لڑنے کی۔ اب میرے خیال میں جو خبر یہی آ رہی ہے کہ وہ جو چانس تھا وہ بھی ان کا ختم ہو گیا۔ لیکن جب یہ ناظرین فیصلہ سنایا گیا، اس کے بعد اس کے اوپر مختلف جو ہے وکلاء کی جو ایکسپرٹس ہیں ان کی رائے آنا شروع ہو گئی مختلف ٹیلی ویژن اسکرینز کے اوپر۔ تو ان کی آراء کیا؟ سب سے پہلے سابقہ اٹارنی جنرل ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے اشتر صاحب، انہوں نے اس کیس کی جو جب سزا آئی اس کے اوپر کیا رد عمل دیا، آپ کے سامنے رکھتے ہیں؟ اس میں ڈیو پروسیس کو ایک تو فالو کیا گیا ہے۔ میرا تو خیال ہے کہ جو سزا سنائی گئی ہے وہ بھی شاید کم ہی ہے، کیونکہ یہ تو ایک اندناک سا معاملہ تھا جس میں بالکل پرواہ نہیں کی وزیر اعظم نے کہ وہ ملک کی سالمیت کے اوپر اس کے کیا اثرات ہوں گے۔ میرے خیال میں تو یہ ایک ایسا کیس ہے جس کو قرار واقعی سزا ہونی چاہیے۔
नाज़रीन, ज़ाहिर है वो साइफर का मामला है जो 342 का बयान है जो किसी भी केस के जो एहतराम के ऊपर एक्यूज देता है। उसके मुताबिक बानी पीटीआई ने कहा कि जी मेरे दफ्तर से वो गायब हो गया था और मैंने इंक्वायरी भी वो जो है उस टाइम डायरेक्ट की थी, लेकिन मुझे नहीं पता वो कहाँ है, वो मेरे पास नहीं है। लेकिन वो साइफर चूंकि उनके हाथ से गुम हुआ, जिस अंदाज से उन्होंने इस्तेमाल किया, उनके ऊपर इल्जाम ये था कि सियासी मकसद के लिए मुल्क की जो नेशनल सिक्योरिटी है उसको दांव पे लगाया गया। उसके बाद नाज़रीन, ज़ाहिर है अली जफर साहब वो सेनेटर भी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ जो केसेज हैं मुख्तलिफ अदालतों के अंदर वो लड़ भी रहे हैं कुछ अरसे से। उनका रद्द अमल ज़ाहिर है एक अदर साइड ऑफ द फेंस है, वो क्या फरमा रहे हैं वो भी सुने। क्योंकि ट्रायल ठीक नहीं हुआ, ये एक मिस ट्रायल है, बिल्कुल गैर कानूनी गैर आईनी। ये जो कन्विक्शन है और सजा है, उम्मीद है कि जिस वक्त अपील फाइल होगी उसी वक्त सस्पेंड हो जाएगी। इसमें इसकी कोई कानूनी हैसियत मेरी नजर में नहीं है। इसको मैं केस नहीं कहूंगा, इसको मैं ट्रायल नहीं कहूंगा, इसको मैं फैसला भी नहीं कहूंगा। बिल्कुल एक कागज का टुकड़ा है जो कि जिसको मानने की जरूरत भी नहीं है। नाज़रीन, जो ज़ाहिर है हामिद खान साहब, उनका पुराना ताल्लुक तो पीटीआई से रहा है, लेकिन कुछ अरसा आपको पता है वो उनकी लड़ाई भी हो गई थी बानी पीटीआई से। वो एक हर मौके के ऊपर उनकी अपनी एक प्रिंसिपल पोजीशन होती है, खासतौर पर हसन अयूब साहब, ज़ाहिर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट कवर किया है, तो वो एक लाइन लेते हैं। वो आपको याद होगा कि मौजूदा जो चीफ जस्टिस हैं, जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब, जब इनके खिलाफ रेफरेंस बना था उस वक्त भी वो काजी साहब के साथ खड़े थे, उन्होंने कहा जी ये गलत हो रहा है। तो वो एक उनकी अपनी राय है, उन्होंने भी इस केस के ऊपर जब ये सजा सुनाएगी तो अपना रद्द-ए-अमल दिया। तो सारी कार्रवाई गैर आईनी और गैर कानूनी हुई है। डिफेंस काउंसिल जो एक्चुअली प्रोसिक्यूशन का हिस्सा है, वो प्रोसिक्यूशन टीम में से एक शख्स को सिलेक्ट करके बतौर डिफेंस काउंसिल के लगाया गया है। तो इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये गारंटी करना है कि कन्विक्शन हो सके। नाजरीन, इसके बाद हमने देखा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो लीडरान हैं उनकी तरफ से बड़ी दिलचस्प जो है जो राय सामने आई, उनके बयानात इस सजा के हवाले से। उनके ऊपर जाने से पहले अपने पैनल से ये जो आज की सजा हुई है, हसन आपका एक्सपीरियंस भी चूंकि है, कोर्ट रिपोर्टिंग आपने काफी अरसा किया, इमीडिएट रिएक्शन आपका क्या है? 10-10 साल जो सजा दोनों को, और एक जो इल्जाम लग रहा है, जाहिर है जो डिफेंस काउंसिल है, जो पीटीआई वाले लोग हैं, वो ये कह रहे हैं कि इंसाफ होता हुआ नजर भी आना चाहिए, लेकिन वो एक दिन के अंदर 25 वो विटनेसेस भुगत गए और रात को 1 बजे तक चलती रही। तो पाकिस्तान के अंदर ये जो एक अनप्रेसिडेंटेड हुआ है, या इस तरह के मामला के अंदर ऐसा होता है? नहीं, कई मुकदमात में सजाएं तो रात को हुई है, ये तो सजा रात को नहीं सुनाएगी, ये तो सुबह सुनाएगी है। पहली बात तो ये है। हाँ, ट्रायल तो चला है, लेकिन ये मेरे सामने सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, ये जो मेरे ख्याल से 22 दिसंबर 2023 का है। इसका अगर पैराग्राफ 8 देखिए, जस्टिस मंसूर शाह इसके जो उन्होंने बेल दी थी, तो ये इसमें उन्होंने ये कहा है कि आप इसको एक्सपीडिशियसली जो है कंक्लूजन की तरफ लेकर जाएं ट्रायल को। तो ये सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन थी, यानी ट्रायल कोर्ट को, तो फिर उससे बाहर तो नहीं निकल सकता ना ट्रायल कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, जिसमें बेल ग्रांट हुई है बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ को और इनको शाह महमूद कुरैशी साहब को। तो ये तो आपकी राय में ये सारा प्रोसेस हेस्ट में नहीं है, हेस्ट में नहीं है। और बेसिकली आप ये देखें ना कि इस मामले को इसको 2-3 मरतबा जो दोबारा जो स्टेटमेंट्स थी रिकॉर्ड करने का कहा, जो उनकी शहादतें पहले कलमबंद हो चुकी थी उनको नल एंड वाइड करार दिया हाई कोर्ट की जानिब से भी, और मुख्तलिफ यानी स्टेजेस के ऊपर। तो फिर यानी इसमें खासा वक्त लग चुका है, ये इससे पहले कंक्लूड होना चाहिए था, अभी ये ताखीर नहीं हुई। दूसरी बात यह है कि सजाएं भी कम हुई हैं। जो अलीमा खान साहिबा का अपना मैं देख रहा था, जो वो एक निजी टेलीविजन चैनल ने उनका ट्वीट किया, उनकी फोटो लगाकर, जिसमें वो कह रही थी कि उनको तवक्को थी कि इसमें उनको सजाए मौत होगी। तो ये 10 years इम्प्रिजनमेंट है। यानी आपकी नजर में कितनी होनी चाहिए थी इस तरह के केस के अंदर सजा? मैं तो इस केस की जो देखकर बताऊं तो ये फेयर सजा हुई है। 10 years मतलब इससे ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि उम्र कैद या डेथ पेनल्टी मेरे से टू मच था। तो ये उन्होंने बेसिकली किसी हद तक, आपको पता है ना, खान साहब हैं तो लाडले ना, उनको कोई शख्स अगर नेशनल सिक्योरिटी के साथ खेले तो सजा इससे सख्त हो सकती है। लेकिन पाकिस्तान में ब्लैक वारंट्स वगैरह जो है ना वो खत्म हुए में ना, जो डेथ पेनल्टी ना होती है ना एग्जीक्यूट होती है, किसी को सजा मौत हो भी जाए तो वो समझ लें उम्र कैद ही है। तो उन्होंने बेसिकली इसको इनको किया है कि ये 10 years इम्प्रिजनमेंट है। और इसमें अब अगली चीज देखिए, उम्र क्या कितनी होती है टोटल? 14 years है ना जी, वो तो 14 years है। लेकिन जो पहले कहते थे ना डे एंड नाइट काउंट होती थी, वो फिर जनरल परवेज मुशर्रफ साहब का जब जमाना था तो उसके बाद वो फिर डे एंड नाइट एक काउंट होता है। पहले डे और नाइट 2 काउंट होते थे, यानी 2 दिन कंसिडर होते थे। अब इसमें एक और चीज है कि अब ये जो लॉन्ग सेंटेंस है,
تو لانگ سینٹنس میں جو سسپینشن ہے وہ تو شاید میرے سے فوری سماعت کے لیے مقرر ہو جائے گی، بیل میٹر جسے کہتے ہیں. لیکن یہ اس میں معاملے میں بیل جو ہے وہ عمومی طور پر لانگ سینٹنس جب ہوتی ہے تو وہ سسپینڈ نہیں ہوتی، تو پھر وہ مین اپیل میں ہی میٹر ڈیسائیڈ ہوتا ہے. اور وہ مین اپیل آج کل اسلام آباد ہائی کورٹ میں 2017-18 کی جو اپیلیں ہیں وہ چل رہی ہیں. تو اس توقع سے دیکھا جائے تو کم سے کم جو ہے 1.5 سے 2 سال بعد ان کی باری آئے گی مین اپیلز جب ان کی سماعت کے لیے مقرر ہوں گی ہائی کورٹ میں. چوہدری صاحب دیکھیں وہ بانی پی ٹی آئی اگر 10 سال آج سزا ہو گئی تو میں حساب لگا رہا تھا 72-73 سال ان کی ایج ہے، تو اگر وہ اسی طرح ایکسرسائز کرتے رہے بائی دا ٹائم ہی وڈ ٹرن لائک 82-83 سو ول ہی بی اسٹل اسٹینڈنگ آن ہز فیٹ، یا پھر ظاہر اس عمر میں ویل چیئر کی ضرورت بھی پڑ جاتی ہے. تو ہاؤ ڈو یو سی آل دس ہیپننگ؟ دو باتیں ہیں نا. ایک تو آج آپ کے جو چہتی پارٹی ہے ان کے میں 10-15 بیانات پڑھ چکا ہوں، وہ آپ کو سنائیں گے. جی وہ جناب سزا تو بڑی کم دی گئی ہے. ان کا تو دل کرتا ہے کہ جی جائیں اور وہ تارا مسیح کا جو خاندان پھانسیاں دیتا ہے ان کی جگہ یہ خود ہی آج ہی رات کو 2 بجے عمران خان اور شاہ محمود کو لٹکا دیں، تاکہ جو ابھی تک ان کو پلے کچھ نہیں ملا، جو یہ پاپڑ بیلتے رہے ہیں، جو انہوں نے جوتے گسائے اپنے، آج تک عوام ان کو ماننے اور ان کے ساتھ چلنے کو تیار نہیں ہے. سوائے کہاں کہاں کوئی پاکٹ ہو جائے تو ہو جائے، ادروائز جنرلی پیپل آف پاکستان آر ناٹ ولنگ ٹو ایکسپٹ نواز لیگ ایز اے پاپولر پارٹی اور پاورفل پارٹی. اور وہ اب یہ چاہتے ہیں کہ یہ بالکل قصہ ختم کرو آج رات ہی، ہمیں کوئی اسکواڈ ایک بنا کے جانا چاہیے لیڈ بائی نواز شریف اینڈ شہباز شریف اور خواجہ آصف اور اس طرح کے دوسرے، کہ یہ خود ہی پھانسی لگا دیں، بس کافی قصہ ہو گیا. بہت برا ہوا ہے اس ملک کے ساتھ جو عمران خان فیلڈ میں آئے ہیں. تو یہ ان کی تو یہ ہے، لیکن پاکستان کے لوگ یہ مانتے نہیں ہیں. 2 دن پہلے 790 جگہوں پر ریلیز نکالی گئی ہیں، کہیں 10 بندے اور کہیں 10,000 اور کہیں 20,000 اور کہیں ان گنت. تو وہ لوگ دے آر بیک ان فیلڈ، اور یہ چاہتے تھے کہ یہ پی ٹی آئی جو ہے یہ تصادم کی طرف جائے اور ان کا تصادم ہو، اور پھر جی وہ 9 مئی ہو گیا دوبارہ تو الیکشن نہ ہو. تو انہوں نے بڑا سنجیدگی سے انکلوڈنگ دی ون ہو ہیز بین کنوکٹڈ انہوں نے کہا جی الیکشن کا اوپر توجہ دیں، اس کو چھوڑیں. تو یہ سزا نہ ٹھہرنی ہے نہ ٹھہرے گی، نہ اب اور 2-3-4 کیس ہے، فکر نہ کریں، ان میں دلوائیں 2-4 اور بندے ان کی دیہڑی لگنے دیں، کیا فرق پڑتا ہے. کراچی میں گرفتاری ہوئی ہے پتہ نا، وہ میں سنائیں گے. کراچی میں توشہ خانہ کیس کا بھی ناظرین وہ بھی کنکلوژن کی طرف ہے، اور کسی ٹائم بتایا جا رہا ہے کہ اینی ٹائم سون اس کے اوپر بھی ہمیں جو ہے خبر مل جائے گی کہ جو ہے سزا ہوگی. ظاہر ہے اس کے اوپر جو بھی سزا دینی ہے، جزا دینی ہے، انہیں چھوڑنا جو بھی ہے اس کا پتہ چلے گا. تو بجے بتا رہا ہے ویسے کیس کی جو چیزیں یہی بتا رہی ہیں کہ شاید سزائی ہوگی اس میں. ہاں بالکل جی، اس میں تو کوئی میرٹس اس کے بتا رہے ہیں کہ سزا ہوگی، تو اس میں خالی اکیلے بانی چیئرمین کو نہیں ہوگی، بشرا بی بی شامل ہوں گی. بشرا بی بی کو اچھلی پی رہے. نہیں ظاہر ہے ناظرین، اگر چوہدری صاحب اکثر فرمایا کرتے ہیں کہ وہ جنہیں کھادیاں گاجراں ٹیڈوں نہ تو اگر کسی نے غلط کام کیا پیڑ ہونی ہے نا، پھر کون. پاکستان کے اندر ناظرین عدالتیں آزاد ہیں اور عدالتوں کے اندر سارے کیسز چل رہے ہیں. ماضی کے اندر آپ نے کراچی میں کیا ہوا ہے؟ 2018 کراچی میں چوہدری صاحب گرفتار ہو گئے ہیں جنہوں نے وہاں پر ایس ایچ او کو زخمی کیا تھا نا، جو پولیس پر تشدد کیا تھا، ان کو وہ گئے تھے ہائی کورٹ میں، تو ہائی کورٹ سے باہر نکلتے گئے تو پولیس نے پکڑ لیا، پھر ان کو وہ ضمانتیں کرانے کے لیے گئے تھے. اسی وقت پھانسی لگاؤ. ایک ایس ایچ او کو اس نے حملہ کیا اور ایک پارٹی کا جو پاپولر لیڈر اس کے گھر میں جب یہ لوگ گھس گئے اور ہزاروں لاکھوں وہاں بلٹ فائر کیے، اس کا کوئی ذمہ دار نہیں ہے. انہوں نے گھر کے اندر وہ پیٹرول بم رکھے ہوئے تھے، پتہ نہیں اور بھی کوئی اس طرح کی چیزیں رکھی ہوئی تھی. ڈی آئی جی آپریشن آپ کے اسلام آباد کے گئے تھے نا، گھٹنا تو لوا کر آگے بڑھتے ہیں. حکم پر گئے تھے وہاں پر سمن جو ہے جو لیڈران ہیں انہوں نے اس کے اوپر اپنی رائے دی اور جو انہوں نے ایکسپلین کیا، اور بڑا انٹرسٹنگ قسم کا افسوس ہے رد عمل ہے. وہ کیا ایکسپیکٹ کر رہے تھے یہ ناظرین آپ کو دکھاتے ہیں کہ شام غریباں جو کس طرف ہے. جاوید لطیف صاحب نے بڑا انٹرسٹنگ بیان دیا، وہ واقعی پریشان ہے اس سزا کو دیکھ کے، اور پاکستان مسلم نون لیگ کے سینئر لیڈر ہیں، وہ اب بتائیں کہ شام غریباں ہیں کہ شام کچھ اور ہے. پہلے ناظرین یہ جو پاکستان مسلم لیگ نون کے لیڈران ہیں ان کا جو رد عمل ہے اس کے اوپر وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں.
پولیٹیکل رسک لیا تھا عمران خان صاحب نے جب جلسے میں یہ کاغذ لہرایا تھا. جب آپ وزیر خارجہ ہوتے ہیں یا وزیر اعظم ہوتے ہیں تو ریاست کے سیکرٹس کو اپنے سیاسی مقصد کے لیے استعمال نہیں کر سکتے. یہ سیاستدانوں کے نام کے اوپر بھی ایک مقدمہ دبا ہے کہ آپ اسٹیٹ سیکورٹی جو ہے اس کے اوپر بارگین کرنا شروع کر دیں. عدالت نے نرم سزا انہیں دی ہے چونکہ یہ ایک بہت ہی حساس معاملہ ہے. ان کو جو سزا ملی ہے شاید جس طرح کی انہوں نے لاپرواہی کی ہے, جس طرح کا انہوں نے جرم کیا ہے پاکستان کے اہم قومی سلامتی کے معاملات کے ساتھ, بہت رعایت والی سزا ہے. دیکھیے سائفر کیس کی سزا ہے تو میرٹ پہ, یہ کوئی الگ قانون سے ہٹ کے نہیں کوئی چیز. اگر کوئی خفیہ دستاویز دکھائے گا تو پاکستان کا قانون بدل لیں پھر. ناظرین یہ تو ظاہر ہے آپ نے دیکھا, لیکن آج جو ہے کسی ایک ٹیلی ویژن چینل کے اوپر جب ان سے پوچھا گیا تو جاوید لطیف صاحب نے کچھ کہا کہ ایسا لگ رہا ہے شاید وہ جو ہے نا ان کا وہ صابن ذرا تھوڑا سا سلو ہے. ان کو یہ سمجھ آئی چوہی صاحب کہ ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ یہ کوئی پی ٹی آئی کے جو لیڈران کو آپ نے سزا دے کے ایگزیکٹلی الیکشن سے 9 دن پہلے تو ایک ان کے لیے ایک سمپتھی ویو مزید آپ کریٹ کر رہے ہیں. یہ پہلے کر دیتے یا بعد میں کر دیتے تو اسے کیا فرق پڑنا تھا. اور یہ جو خاص طور پر مجھے تو یہ بھی لگ رہا ہے کہ ان کے جو یہ خاص طور پر یہ جو پروسیکیوشن ہوئی ہے بھئی ایک دن میں آپ نے 25-30 کر دیے. زیادہ وکلاء کا یہ خیال ہے کہ یہ تھوڑا سا چیلنج ہوگا. ظاہر ہے کورٹ کے اندر 2-3 دن کے اندر یہ آپ نے سارا کام ہی نپٹا دیا. ڈیفنس کونسل بھی ان کے جو ہے آپ نے نہیں ان کو جرا کرنے دی. سو وہ خود پیش نہیں ہوئے نا جی. جاوید لطیف صاحب جو ہے نہیں ہو رہے تھے, 3 ہیرنگ پر نہیں آئے تو پھر چوتھی ہیرنگ پر تو سر نہیں ہونا. بالکل آپ صحیح فرما رہے میں صحیح فرما رہا ہوں. ناظرین یہ جو جاوید لطیف صاحب جو ہیں آپ ان کو میں تو سیریس نہیں لیتے. جاوید لطیف صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ارینجمنٹ کے تحت سارے کا سارا معاملہ ہوا. ناظرین سوچ چل رہی تھی سزا ہو عمران خان کو اور اس کا ہم مظلومیت کا یا ہمدردی کا ووٹ لیں الیکشن میں فائدے کے لیے, اور یہ انہوں نے سارا کچھ ایک ارینج کر کے یہ سارا کیا کہ فوری طور پہ سزا تو ہونی تھی قانون کے مطابق, مگر یہ چاہتے تھے کہ الیکشن سے پہلے ہو جائے, جو وہ کروانے میں کامیاب ہو گئے. اچھا یہ ہاؤ ڈو یو سی ایز اے پولیٹیکل کامنٹیٹر, اب سیاست کے ساتھ آپ کا کافی ظاہر ہے لینا دینا ہے. پاکستان کے اندر ایک روایت رہی ہے کہ وہ جو جیل میں جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں یہ ہماری وہ سینے کے اوپر میڈل چھپتا ہے کہ جناب اعلیٰ میں جیل میں ہوں اور میں جیل میں گیا. اور آپ کو لگ رہا ہے اس سے فائدہ ہوگا پی ٹی آئی والوں کو سیاسی؟ یہ جاوید لطیف صاحب بتا رہے ہیں. نہیں, اس کا بہت سیاسی فائدہ ہونا تھا اگر پی ٹی آئی بطور جماعت ہوتی الیکشنز کے اندر. تو وہ الیکشنز میں نہیں ہے. آپ کیوں نہیں سمجھ آ رہی, آپ کیوں ماننے کو تیار نہیں ہے؟ جاوید لطیف صاحب کو شاید وہ اندازہ نہیں ہے نا. میں اس لیے کہتا ہوں کہ ان کو سیریس میں نہیں لیتا, آپ بہت سیریس لیتے ہیں. آج دیکھیں باہر رش لگا ہوا ہے, بارش ہوئی بھی ہے, ہلکا پھلکا موسم ہے, بالکل مارکیٹوں میں جو ہے نا وہ اب اس ٹائم خوشی کا عالم ہے کہ بڑے عرصے بعد ہوئی ہے. کسی نے میرے خیال سے بالکل لوگ ڈسکس بھی نہیں کر رہے یہ معاملہ. اس کی وجہ ہے یہ ہوا کیا ہے, اس کی وجہ ہے کہ بانی چیئرمین جو تحریک انصاف کو جو سزا ہوگی ہے وہ ہمارے آفس میں کم از کم جو ہے نا وہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے 1-2 لوگ جو ہیں وہ بیچارے تھوڑے سے ہوئے ہیں سنجیدہ, انہوں نے دل پہ لی کے باقی تو دنیا بالکل لوگ اس لیے پریشان نہیں ہو رہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اچھی بات ہے. وجہ یہ ہوئی ہے کہ قانون توڑا اس کو قانون کی گرفت میں آ رہا ہے. ملک میں دیکھیں انصاف اور قانون کا بول بالا ہے, اس پہ خوشی کا دن ہے. میں یہ بتا رہا ہوں کہ جاوید لطیف صاحب جو فرما رہے ہیں نا, اب چونکہ آپ کو بھی ذرا تھوڑی سی لیٹ سمجھ آتی ہے. جاوید لطیف صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو ہے لاڈلا ہے بقول آپ نے بھی تھوڑا پہلے فرما دیا. آپ کی یہ دیکھیں ایک ایشو کے اوپر آپ تو جاوید لطیف صاحب جو ہے نا وہ بالکل متفق ہو گئے, کوئی لاڈلے ہیں وہ بانی پی ٹی آئی. اور یہ جس انداز سے کیس چلایا گیا ہے, میری 1-2 وکیلوں سے بات ہوئی ہے, انہوں نے کہا ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے وہ ہینڈ اینڈ گلو اپروچ ہے. مطلب آپ اتنے لیکنرز چھوڑ دو پروسیکیوشن کے اندر یہ سارا پروسیس چلانے میں, تو وہ جو ہی یہ کیس جو ہے آگے ہائی کورٹ میں کسی جگہ کے اوپر جائے گا. کورٹ کا فیصلہ ہی ہے. آپ ادر ملا صاحب کے منصوری شاہ صاحب کے جو آرڈر ہے, آرڈر وہ ہے, وہ ان کا ایڈیشنل نوٹ ہے. اچھا, جو آرڈر ہے منصوری شاہ صاحب کا آخری پیراگراف پڑھے نظر بیل تھا. اچھا ہاں, بیل کا آخری پیراگراف پڑھے, کیا کہہ رہے ہیں وہ پڑھے ہاں وہ کیا کہہ رہے ہیں پڑھے وہ یہی کہہ رہے ہیں نا کہ انکلوڈنگ کازنگ ڈیلے ان دی ایکسپیڈیشیس کنکلوژن آف دا ٹرائل. انہوں نے کہا شروع سے پڑھتا ہوں, نیڈلیس ٹو مینشن دیٹ دا آبزرویشن میڈ in this order are tentative nature or of tentative nature which shall not in any manner influence the trial court, and that this concession of bail may be cancelled if the petitioner misuse it in any manner including causing delay in the expeditious conclusion of the trial. تو بیسکلی ایک قسم کی ڈائریکشن ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کی کہ اس کو ایکسپیڈیشیسلی کنکلوڈ کیا جائے ٹرائل کو.
تو وہ تو عدالت خود کہہ رہی ہے کہ آپ جو ہے اس کو پروڈیوسر صاحب جو ایکسپیڈیشیسلی جو ہے نا وہ ذرا ترجمہ مجھے بتائیے گا کہ گوگل کیا کہتا ہے، وہ جو اردو ڈکشنری ہے نا وہ بتائیے گا، کیونکہ اس کے اندر ایک ہی دن کے اندر اب سن لیں نا، ایک ہی دن کے اندر جو ہے وہ 25 گواہ نہیں جو ہے نا بھگتائے جاتے۔ ناظرین دوبارہ سنیے گا، میں جاوید لطیف صاحب کی بات پہ اس لیے کان دھر رہا ہوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کسی بھی وکیل سے بات کر رہے ہیں، انڈیپینڈنٹ مائنڈڈ وکیل سے، اور یہ جو ہے حسن ایوب صاحب یہ بات مانتے ہیں کہ یہ اس کو بڑے اچھے طریقے سے چلایا جا سکتا تھا، اور اس کے بعد ہوا کیا، یہ جاوید لطیف صاحب کو سپریم کورٹ کا آرڈر ہے۔ سوچ چل رہی تھی سزا ہو عمران خان کو اور اس کا ہم مظلومیت کا یا ہمدردی کا ووٹ لیں الیکشن میں فائدے کے لیے، اور یہ انہوں نے سارا کچھ ایک ارینج کر کے یہ سارا کیا کہ فوری طور پہ سزا تو ہونی تھی قانون کے مطابق، مگر یہ چاہتے تھے کہ الیکشن سے پہلے ہو جائے، جو وہ کروانے میں کامیاب ہو گئے۔ ناظرین اب ظاہر ہے ایک سائڈ پہ اچھا جو صاحب ایک سائڈ پہ حسن ایوب صاحب کا کامنٹ ہے اور ایک سائڈ پہ جاوید لطیف صاحب کا ہے، اور جاوید لطیف صاحب ایم این اے کی سیٹ پہ لڑ رہے ہیں، حسن تو ظاہر ہے پولیٹیکل کامنٹ کر رہا ہے، رشتہ دار ان کے الیکشن ضرور لڑ رہے ہیں لیکن یہ تو الیکشن میں نہیں ہے۔ اب ہم ایم این اے کی سیٹ والا جو بندہ ہے اتنا قریب ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سازش ہوئی ہے الیکشن سے 9 دن پہلے اور اس سازش کی وجہ سے سمپتھی ووٹ ملے گا۔ تو آپ بتائیے گا بیسڈ آن یور ایکسپیرینس، بیسڈ آن یور جو ہے اوور دا ایئرز آپ نے جو پولیٹیکل رپورٹنگ کی ہے، خاص طور پر انتخابات کور کیے، تو یہ مطلب چکر کیا ہے، کوئی ملا ہوا ہے؟ کیونکہ حسن بھی مانتا ہے بات کہ جناب اللہ وہ ابھی بھی لاڈلا ہے، تو یہ درمیان میں کوئی نہ ہینڈ ان گلو اپروچ چل رہی ہے، مطلب اندر سے کوئی ملا ہوا ہے یہ سارے معاملات اس انداز سے خراب جو کر رہا ہے تاکہ ایونچولی فائدہ ہوگا ان کو۔ بس کرو، تمہاری تو کسی بات پر کان نہیں دھرے قوم نے، قوم ادھر جڑی ہوئی ہے اور تم ادھر جا رہے ہو۔ ویسے ویری ریسنٹلی کوئی رات کو 1 بجے تک چل جائے کیس میں جس میں دیکھ رہا تھا، میں کچھ رپورٹر سے بات کی، وہ کہتا ہے کہ حال کے اندر ایسا کچھ نہیں ہوا۔ ناظرین اس کے بعد سپریم کورٹ کا تھا نا، اس کے اوپر عمل درآمد کرنا آگے بڑھتے ہیں۔ ناظرین جاوید لطیف صاحب کی اپنی ایک رائے ہے، لیکن جو ہے ویسے میں اپنی رائے نہیں دے رہا تھا، میں سپریم کورٹ کا آرڈر جو ہے نا وہ علی ظفر صاحب جو ہے جو سینیٹر ہیں وہ کیا فرما رہے ہیں، اب ان کا رد عمل اس سارے معاملے کے اوپر؟ اس کا مقصد الیکشن سے پہلے جو اتنی جلدی تیزی کی گئی، اس طرح سے کنفیوژن پیدا کرنی تھی، یہ ہے کہ سپورٹرز ہیں اور ورکرز ہیں اور ووٹرز ہیں، ان میں ایک پریشانی پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ یہ ٹائمنگ کی بڑی امپورٹنٹ ہے اور اہم ہے۔ لوگ تحمل برداشت کا مظاہرہ کرے، مشتعل نہ ہونا، غصے میں نہ آنا، قانون کو اپنے ہاتھ میں نہ لینا، کوئی ایک کنکری آپ نے نہیں پھینکنی، آپ تحمل کرے تاکہ ان کی توجہ ہم الیکشن سے نہ ہٹوا سکے۔ یہ ہٹانے کی کوشش کر رہے ہیں، الیکشن پہ فوکس رکھو۔ نہیں آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ آج پھر لوگ نکلیں گے باہر، لوگ پتھر ماریں گے، لوگ کیا مطلب آپ کیا کہنا چاہ رہے تھے کہ لوگ جو عام روٹین میں تو ٹھیک ہے نا، ایک لیگل پروسیس ہے، ایک قانونی پروسیس آگے بڑھ چل رہا ہے۔ یہ نا کہ لوگوں نے ملک میں قانون کی حکمرانی کو تسلیم کیا ہے، اس فیصلے کو خوشائن قرار دیا ہے۔ میں تو یہ بات کر رہا ہوں، میں نے کب کہا ہے کہ یہ کریں گے؟ یہ تو میں خالی کچھ لوگوں کی توقعات تھی کہ شاید 9 مئی پارٹ 2 ہو جائے۔ کراچی میں بھی حالیہ اتوار والے دن جو ہے کوئی ٹریلر کرنے کی کوشش کی تھی، وہ لوگ بھی گرفتار ہو گئے ہیں۔ تو بیسکلی اس وقت زیرو ٹالرنس ہے، اور اس وقت جو جتنی بھی ادارے ہیں ملک کے، ایون کہ قومی سلامتی کے جو اندرونی جو سلامتی کے ذمہ دار ادارے ہیں، وہ بھی اس بات کے حوالے سے جو ہے نا بالکل ریڈی ہیں کہ کسی کو بھی قانون کو ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں ملے گی، اور اٹس ویری گڈ سائن، ہیلدی سائن ہے جی میرے خیال میں۔ تو جی صاحب کی کہاں یار ایویں فضول تسی بحث کرنا چاہتے تو کری جاؤ، ادھر ملک کی آگ لگی ہے، بلوچستان چ کی ہو رہا ہے انہوں تسی نہیں ڈسکس کرتے۔ ایک نان ایشو کو لے کے آپ خام کراچی بڑا ایشو ہے جوئی صاحب، ظاہر ہے ناظرین یہ دیکھیں یہ جو کچھ عدالت کے اندر ہوا اس کا فیصلہ ہو گیا ہے، اور بانی پی ٹی آئی اور سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب کے پاس ظاہر ہے قانونی حق حاصل ہے، وہ جو بھی فیصلہ آیا ہے اس کے بعد ہائی کورٹ کے اندر چیلنج کر سکتے ہیں، اس کے بعد سپریم کورٹ کا آپشن ان کے پاس موجود ہے۔ تو اگر کہیں پہ غلطی ہوئی ہے، کیونکہ حسن سے میری بات ہو رہی تھی، حسن کا یہ خیال ہے کہ ان کے جو وکیل ہیں زیادہ انہوں نے مروایا ان کو، اب ظاہر ہے اگر وکیلوں نے کوئی غلطیاں کی ہیں تو ظاہر ہے پتہ ہونا چاہیے ان کے جو لوگ ہیں، اور خاص طور پر عمران خان جو بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی صاحب میں، ان کو دیکھنا ہے کہ ان کی وکیلوں کی ٹیم نے اچھا کیس لڑا یا برا کیس لڑا ہے۔ بریک کی طرف جائیں گے ناظرین، بریک کے بعد آپ کو بتائیں گے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب اور جو ہے ان کے والد محترم آصف علی زرداری صاحب ان کے انٹرویوز، اور اب وہ کیا پلان کر رہے ہیں، کیا سوچ رہے ہیں،
اور 8 فروری کے انتخابات کے حوالے سے ان کی کیا توقعات ہیں اور کس انداز کی وہ حکومت آگے بنانا چاہ رہے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ظاہر ہے سیاست کے اندر تمام سیاسی جماعتیں اپنا اپنا بیانیہ جو ہے عوام کے اندر وہ پھیلا رہے ہیں, بتا رہے ہیں کہ ہم کیوں یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اور عوام کے سامنے ہمارا کیا نقطہ نظر ہے. انٹرویوز ہو رہے ہیں, زیادہ سے زیادہ جلد سے ریلیز ہو رہی ہیں, اور کل رات جو ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب اور ان کے والد صاحب نے بھی انٹرویو دیے. اور خاص طور پر یہ جو ایک تاثر ہے, اور یہ پاکستان پیپلز پارٹی خاص طور پر جو ٹارگٹ کر رہی ہے پاکستان مسلم لیگ نون کو, کہ جناب اعلیٰ یہ کوئی فکس میچ کھیل رہے ہیں اور یہ ایسے کوئی تاثر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. بلاول بھٹو زرداری صاحب کو سنیے. میاں صاحبان کا سب سے بڑا غلط فہمی ہے, یہ امپریشن دینے کی کوشش کر رہی ہیں کہ دیر از این انیویٹیبلٹی, اور جو ان کا منشور کہتا ہے کہ ملک کو چوتھی بار نواز دو. مسئلہ صرف اتنا ہے, الیکشن میں جو سب سے بڑا کردار ہے وہ پاکستان کے عوام میں ہے, اور تمام میاں صاحب کی میچ فکسنگ کی کوششوں کے باوجود پاکستان کے عوام کے ہاتھ میں یہ الیکشن ریزلٹس کیا ہوں گے. تو امید ہمارا پاکستان کے عوام سے ہے کہ انشاءاللہ تعالی وہ 8 فروری کو پاکستان پیپلز پارٹی کو موقع دیں گے. ناظرین, اسی انٹرویو کے دوران جب جو ہے وہاں پہ ہوسٹ نے پوچھا, تھوڑا سا کمپیریزن ڈرا کرنے کی کوشش کی. ظاہر ہے لاہور بیسڈ ہیں تو وہ تھوڑا سا ایکسائٹیڈ تھے, اور وہ ایک لاہور میں ہمارے زیادہ تر دوست احباب جو ہیں وہ ظاہر ہے ان کی ایک سرٹن لائن آف تھنکنگ ہے. اور اس کے اوپر جب انہوں نے کہا کہ دیکھیں نا کتنا ظلم ہوا پاکستان مسلم لیگ نون کے لیڈران کے اوپر, تو اس کے اوپر تھوڑا سا ریئیکٹ کیا جو ان کا جو رد عمل تھا بلاول بھٹو زرداری صاحب کا, وہ کافی انٹرسٹنگ تھا. سنیے گا. بلاول صاحب, یہ بھی تو بات ہے نا کہ میاں صاحب نے جتنی زیادتیاں ان کے ساتھ ہوئی, آپ نے ایسے ریئیکشن دیے سے ہوئے کچھ نہیں, دیکھے نا مطلب کرائمیا ریور کس سے آپ بات کر رہے ہو؟ آپ قائد عوام شہید ذوالفقار بھٹو جو تخت دار پہ لٹکایا گیا, شہید محترمہ بینظیر بھٹو جو کہ اسی راولپنڈی کی شہروں میں قتل ہوئی, صدر زرداری جو گھر میں بیٹھا ہوا ہے 12 سال جیل میں کاٹا, تشدد اگر صدر زرداری صاحب پہ ہوا تو میاں صاحب کے دور میں ہوا. تو ریسنٹلی forgive me if I don't shed a tear over what you and Muslim League Nawaz like to portray as اتنا بڑا ظلم. بالکل نہیں ہونا چاہیے, جو بھی ہوا بھی نہیں ہونا چاہیے, مگر جس طریقے سے اس کو ایک بہت ہی بڑا کامیابی کی قربانی کے طور پہ پیش کیا جاتا ہے, وہ تو وہی بات ہے کہ انگلی کٹا کے اپنے آپ کو. لیکن یہ میں نہیں کہہ رہا. اور اسی کے ساتھ جو ہے انہوں نے چیلنج بھی کر دیا جو میزبان کو, جناب اعلیٰ اگر آپ کے پاس کوئی زیادہ انفو ہے تو میرے ساتھ شیئر کریں تو وی کین ہیو اے مناظرہ آن دس. پنجاب کا سینٹیمنٹ یہ ہے کہ زیادتی ہوا ہے میاں صاحب کے ساتھ. آپ میرے چیلنج قبول کریں, لاہور تو بطور ان کے اپنا گھر ہے. جی جی, آپ جا کے سڑک پہ پوچھیں, اور آپ بس اتنا پوچھیں کہ کیا آپ میاں صاحب کی کے خلاف جو ظلم ہو رہا ہے ہوا جی, اس ظلم کی وجہ سے آپ کو جو تکلیف ہوا اس پہ آپ اتنا ہمدردی بھر چکا ہے لاہور کے عوام میں کہ وہ میاں صاحب کو بھاری اکثریت دلوائیں گے 8 تاریخ کو. اگر کوئی ایک بندہ ہاں میں آپ کا سوال کا جواب دے دیتا ہے تو میں آپ کا اتنا کانفیڈنس, میں اتنا کانفیڈنس کے کہہ رہا ہوں کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ میاں صاحب کے لیے سپوزٹلی سم سورٹ آف سمپتھی ویو بن چکا ہے آؤٹ آف دیئر قربانیاں, وہ مجھے نظر تو نہیں آ رہا. اچھا چوہی صاحب, وہ جو ہے اس انٹرویو کے دوران بھی جب ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ وہ آپ کو یاد ہوگا ایک دفعہ جب جیل ہوئی تو وہ سرور پیلس کے اندر ٹائم انہوں نے گزارا, اور پھر سزا ہوئی تو پھر جا کے ایون فیلڈ جو ہے وہ ان کی جیل بن گئی. سو دے آر گڈ. حسن صحیح کہتے ہیں نا کہ ان کو سیاست کرنی آتی ہے, ان کو پتا ہوتا ہے کہ کس ٹائم پہ کیا فیصلہ کرنا ہے, اور وہ اپنا حساب کتاب لگا لیتے ہیں, تو وہ دے نو ہاؤ ٹو فکس دا پرابلم. تو میرے خیال میں یہ تو کریڈٹ بنتا ہے ان کا. مطلب آپ کیا نہ کیا چاہتے, میرا خیال ہے آپ دونوں جائیں اور ان کی کمپین کریں, شو کو چھوڑے, میں کر لوں گا جو وہ میں کرتا ہوں حسن سے پلان. جی 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 صاحب, کون سی ان پر مظالم ہو رہے ہیں, چھوڑ دے اس بات کو, آگے چلے. عوام نے ان کو ریجیکٹ کر دیا ہے, ہر سطح پر ہم دیکھ رہے ہیں
اور اب یہ اور طریقے ڈھونڈ رہے ہیں. وہ کسی دن آپ پوچھیں گے تو آپ کو ریکارڈ پر بتا دیں گے. چلیں وہ بھی جیسا بتا دیں گے. میں اچھا یہ ویسے تو دیکھتے ہیں کہ ہم نے کون سے حلقے میں جا کے کمپین کرنی ہے. آپ نے تاحیات قائد کی, یہ انگلی کٹا کے شہیدوں میں شامل ہونا, یہ ڈو یو تھنک از اے فیئر کامنٹ فرام بلاول بھٹو زرداری؟ نہیں, فیئر کامنٹ نہیں ہے. دیکھیں اپنی جی کیوں دیکھیں ان کی فیملیز میں ڈیتھس ہوئی تھیں, اب ان کو جو ہے وہ جنازہ تک میں شرکت نہیں کر سکے. کچھ ایسی وجہ تھی جب مسز ان کی بستر مرگ پر تھی, واپس آئے, جب وہ جیل میں تھے انہوں نے کہا میری بات کرا دیں, بات تک نہیں کرائی گی. چیزیں تو کافی برداشت کی ہیں, یعنی ان کو سونے کے لیے جو ہے وہ تکیہ تک نہیں دیا گیا نواز شریف صاحب کو, ایسا بھی حالات ہوئے ہیں. تو اس قسم کی چیزیں ہوتی رہی ہیں ان کے ساتھ بھی, کوئی اچھا سلوک نہیں ہوا. لیکن ڈیفینیٹلی سیاست میں یہ چیزیں ہوتی ہیں. پھر یہ اگر آپ نے اگر بہت نازک ہیں, اگر آپ چیزیں برداشت نہیں کر سکتے تو پھر آپ سیاست نہ کریں. تو یہ ہماری سیاست کا کلچر رہا ہے. پیپلز پارٹی نے تو زیادہ قربانیاں دی ہیں, اس میں تو کوئی دور رائے نہیں ہے. جو پیپلز پارٹی کے لوگ تھے, ورکرز نے بڑی قربانیاں دی ہیں. مسلم لیگ نون کے ورکرز نے دی, لیکن وہ جو ضیاء الحق کے دور میں جس طرح کوڑے کھائے پیپلز پارٹی کے ورکرز نے, اس طرح کی جو سنگین حالات کا سامنا آج تک کسی سیاسی جماعت کے ورکر نے نہیں کیا. اور وہ پچھلے 16-18 مہینے یہ تو شغل لگا ہوا ہے نا, کون سے یہ جو ایسے نہیں, پھر 9 مئی کرنے والے جو ہیں ان کو تو اس سے زیادہ سخت ہونی چاہیے. پچھلے 16-18 مئی سے کیا پہلے ہو رہا تھا, 8 ماہ میں ہوا ہے. ابھی جو کراچی میں جن لوگوں نے کیا ہے یہ کسی رعایت کے مستحق ہیں نہیں. ان کو کس بات کی رعایت آپ کر رہے ہیں؟ پیپلز پارٹی کا ورکر کدھر جس کی پولیٹیکل سٹرگل تھی, اس کے ساتھ آپ 9 مئی والوں کو جو ہے وہ ملا رہے ہیں. سر میں تو معذرت نہیں, میں ان کو تو دے ڈیزرو ایون ورس, جو ابھی ہوا نہیں ہے اس سے بھی زیادہ ہونا چاہیے ان کے ساتھ. چوہدری صاحب دیکھیں وہ بالکل صحیح فرما رہے ہیں نا کہ مریم صاحبہ کو آپ نے, وہ آپ کو پتا ہے کہ ان کو کہتا ہے کہ مجھے کپڑے تک استری کرنے کے لیے وہ فرائی پین استعمال کرنا پڑتا تھا. اور ابھی یہ جو جنہوں نے ظاہرہ جس نے غلط کام کیا ہے وہ کوئی بھی ایونٹ ہے تو ظاہرہ اس کا ہمیادہ تو بھگتنا پڑے گا نا. وہ تو کہہ رہے ہیں اس سے بھی زیادہ سزا ہونی چاہیے, دے ڈیزرو ورسٹ. بس اللہ تعالیٰ اس ملک کو ایسے ارادوں والے لوگوں سے محفوظ رکھے, آمین. چلیں سم آمین. ناظرین ایک چھوٹی سی بریک کی طرف جانا ہے اور بریک کے بعد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. ویلکم بیک ناظرین. اب لگ ایسا رہا ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اپنے والد محترم آصف علی زرداری صاحب کو اپنی رائے کے اوپر قائل کر لیا ہے. آپ کو یاد ہوگا پہلے جو ہے آصف علی زرداری صاحب بتایا کرتے تھے کہ ابھی بلاول سیکھ رہا ہے, بچہ ہے, لیکن اب جو بلاول کی سوچ ہے اس کی حمایت کرتے ہوئے ہمیں آصف علی زرداری صاحب سنائی دیتے ہیں. پارٹی کی یہ سوچ ہے اور بلاول اس سوچ کا عکس ہے کہ ہمیں سنگولرلی اپنے آپ کو آگے بڑھانا ہے. جب ہم کسی کو ساتھ لیتے ہیں تو ان کا جسے کہتے ہیں نا, ان کی انکمپٹنس بھی ہمارے کھاتے میں آ جاتی ہے. جس طرح ابھی یہ 15 مہینے میں جو حکومت چلی ہے تو ان کی انکمپٹنسیز کا ایشو ہو رہا ہے, ان کو بھی ہو رہا ہے. ظاہری بات ہے کچھ دوست ہم سے بھی پوچھتے ہیں. ناظرین ظاہر ایک سے زیادہ دفعہ حالیہ دنوں کے اندر بلاول نے یہ کہا ہے کہ جو مرضی ہو جائے ہم اب جو ہے نون لیگ کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے. تو اس طرح کی جو ہے اسی طرح کے خیالات کا اظہار آصف علی زرداری صاحب نے ایک دن کیا ہے. نہیں, ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے, یا اگر وہ میجورٹی لے آتے ہیں تو وہ بنا لے, نہیں تو ہماری میجورٹی آتی ہے تو ہم بنائیں گے. تو آپ کس سے بات کریں گے؟ وہ انڈیپینڈنٹ جو آئیں گے ان سے بات کریں گے. وہ اگر مولانا صاحب سے بات کریں گے, دوسرے جماعت اسلامی سے بات کریں گے, اور بھی تو پارٹیاں بلوچ باپ سے بات کریں گے. لیکن نون کے ساتھ گورنمنٹ نہیں بنائیں گے. اچھا چودھری غلام حسین صاحب, نظریں سب کی نا آزاد امیدواروں کے اوپر ہی لگی ہوئی ہیں. حسن تو نہیں مانتا ان کو, وہ کہتا ہے وہ آزاد ہی ہیں اور کہیں پہ بھی جا سکتے ہیں. اور آپ کی کیا رائے ہے, اگر آزاد زیادہ تعداد کے اندر جیتے ہیں جو کہ آپ کی اسیسمنٹ ہے, تو وہ پھر آزاد پنچھی تو آصف علی زرداری صاحب تو بڑے ماہر ہیں, وہ تو پھر ان کو قابو کر لیں گے. اور بھائی وہ پاگل نے پہلے جو حشر ہوا ہے, جو پی ٹی آئی کو چھوڑ کے گئے ہیں تو ان کو ٹکٹ بھی ملے ہیں تو لوگ ان کو لوٹے لوٹے لے کے تو پیچھا کر رہے ہیں. تو یہ لوگ جو ہے یہ اپنے آپ کو کیوں ختم کریں گے؟ کیریئر انہوں نے سیاسی کرنا ہے, کوئی دکاندار تھوڑی ہیں. تو ابھی فرق پڑ گیا ہے, بہت قوم جو ہے بدل گئی ہے, اور ابھی آپ دیکھیں کیا کیا انجام ہوتا ہے. اور اگر آپ نے دھاندلی کے ذریعے ریزلٹ چینج کرنے کی کوشش کی تو اٹ ول بی میٹ ود فورس.
چلیں آپ ویسے آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ راہیں جدا ہو گئی ہیں کمپلیٹلی اور ابھی اسٹل دیر از اے پاسبلٹی، میں حسن سے پوچھ رہا ہوں اسٹل دیر از اے پاسبلٹی کہ 8 فروری کے بعد دونوں جماعتیں اکٹھا بیٹھ سکتی ہیں حکومت بنانے کے حوالے سے؟ مجھے یقین ہے کہ یہ بیٹھیں گے ضرور، حکومت اکٹھے بناتے ہیں نہیں بناتے، لیکن سیاست میں یہ تو میچور جو سیاسی جماعتیں ہیں پولیٹیکل پارٹیز ہیں، یہ کسی صورت بھی اپنی اس طریقے سے اپنی مذاکرات کے بات چیت کے اکٹھے بیٹھنے کا راستہ کبھی بھی بند نہیں کریں گے۔ اچھا آج ابھی انتخابات کا ماحول ہے، بالکل اور جو انڈیپینڈنس والی بات کر رہے ہیں تو انڈیپینڈنس تو ظاہری بات ہے اگر آتے ہیں سپوزٹلی ویسے ایک نمبر لے لیتے ہیں کہ 40 42 45 آزاد امیدوار منتخب ہو جاتے ہیں، تو چلیں وہ دیکھیں گے۔ اچھا آج آپ موجود تھے، گارنٹی ہے کہ تمام کے تمام آج آپ ایک کانفرنس کے اندر موجود تھے، آپ کی پرائم منسٹر صاحب سے ملاقات ہوئی کہ باڈی لینگویج ان کی تھوڑی ڈاؤن تھی، کانفرنس کے سلسلے میں؟ پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ تو ملاقات ہوئی، لیکن یہ ایک پیٹرولیم کانفرنس تھی جس میں چیف آرمی سٹاف اور نیول چیف بھی موجود تھے، پیٹرولیم منسٹر نے بیسیکلی اس کو ہوسٹ کیا، اور اس میں جتنی بھی جو لوکل اور انٹرنیشنل کمپنیز ہیں وہ پاکستان میں نئے ذخائر ڈھونڈنے کے حوالے سے وہ بتا رہے تھے، اور پاکستان میں جو ذخائر موجود ہیں اس کے حوالے سے بتایا کہ اسٹڈی بیسڈ ہے کہ پاکستان میں اس وقت بھی بہت بڑے جو ہیں ذخائر موجود ہیں، تو اب یہ بیرونی کمپنیز SIFC کی طرف آئیں۔ ناظرین یہ ایک بہت بڑا ایک ان ایکسپلورڈ فیلڈ موجود ہے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ آنے والے دنوں کے اندر جو اس کے اوپر مزید کام ہوگا۔ آج کے لیے اتنے، کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔